मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग टीजीटी सन 2019 में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। ये सवालात उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि तमसील निगारी के लिए कौन सी किताब जो है वो मशहूर है। ऑप्शन है सबरस, फसाने अजायब, बागो बहार और कुतुब मुश्तरी। तो तमसील निगारी के लिए जो सबरस है मुल्ला वजही की, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। मुल्ला वजही की जो सबरस है उर्दू की पहली नसरी किताब इसको माना जाता है। अगला सवाल है आपके सामने, किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा किस सिन्फ में किया जाता है। जब शायर शायरी में किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ, किसी रिवायत की तरफ या फिर मजहबी किस्से की तरफ इशारा करता है तो उसमें सनत तलमी होती है। जैसे मैं एक शेर आपको सुना रहा हूँ कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का ज़िक्र है, यानी कि ये तारीख़ी वाक़या है, इसलिए इस शेर में सनत तलमी है। इसी तरह एक और शेर है कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। एक और शेर सनत तलमी से रिलेटेड है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो इन सभी अशआर में सनत तलमी है। सनत तलमी में तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा होता है। अगला सवाल कि दक्कन में उर्दू के जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन है। अब देखिए, जो उर्दू की आगाज़ व इर्तिका है उससे मुताल्लिक़ काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक़ कुछ अहम जो अक़वाल है मैं आपको बता दूं, फिर इस कौल पे आऊँगा। देखिए, सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करें तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। उसके बाद मसूद हुसैन ख़ां कहते हैं कि उर्दू जो है वो दिल्ली और आसपास में पैदा हुई। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं कि महमूद शिरानी का नज़रिया क्या है, तो महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू की इब्तिदा और नशोनुमा सरज़मीन पंजाब पर हुई। ठीक है। अब उर्दू की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई या फिर दक्कन में उर्दू के जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन हैं, तो ये हैं नसीरुद्दीन हाशमी। इनकी किताब है दक्कन में उर्दू। अब देखिए, लिसानियात पर यानी कि ज़बान से रिलेटेड जो किताबें लिखी गई हैं उनको भी मैं आपको वर्बरी बता देता हूँ। पहली किताब लिखी गई हिंदुस्तानी लिसानियात, जो कि मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने लिखी। उसके बाद किताब का नाम मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, यह मसूद हुसैन ख़ां ने लिखा। इसी में उन्होंने उर्दू की पैदाइश दिल्ली और आसपास बताया। उसके बाद उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी ने लिखी। दक्कन में उर्दू अभी मैंने आपको बताया नसीरुद्दीन हाशमी की है। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की है। हिंदुस्तानी लिसानियात का जो खाका है इसके मुतरज्जिम हैं सैयद एहतशाम हुसैन। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, ये लिसानियात पर मबनी किताब है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की। और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं लिसानियात पे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालात आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। चलिए, सवाल आपके सामने कि मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं। तो मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए, ऑप्शन आपके पास है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये जो कौल है किसका है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी का। आप देखिए, गज़ल से मुताल्लिक एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको बना के परसों अपलोड की थी, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आप
اگر اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو غزل سے متعلق جتنے بھی اہم اقوال ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی میں کچھ غزل کے متعلق جو قول ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، غزل کی گردن بے تکلفی سے اڑا دینی چاہیے، یہ بات کس نے کہی؟ تو یہ عظمت اللہ خان نے کہی۔ اس کے بعد غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ بات فراق گورکھ پوری نے کہی، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے غزل کے متعلق اقوال ہیں، اس کے لیے آپ لوگ ہماری ویڈیو ڈسکرپشن میں ہوگی لنک، اس کو دیکھیں۔ چلیے، مادھو کس افسانہ کا کردار ہے؟ اب دیکھیے، مادھو، گھیسو اور بدھیا، یہ تینوں جو کردار ہیں وہ کفن کے ہیں۔ کفن منشی پریم چند کا افسانہ ہے جو کہ 24 گھنٹے کے واقعات پر مبنی ہے۔ اب دیکھیے، آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ چلیے، اردو کا جو پہلا صاحب دیوان شاعر ہے وہ کون ہے؟ تو محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو اور فارسی کے علاوہ تیلگو زبان میں بھی شاعری کی۔ یہ ایک ایسے شاعر ہیں جن کے سب سے زیادہ تخلص ہیں، لگ بھگ 17 تخلص انہوں نے استعمال کیے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اردو کی بات کروں تو اردو میں یہ قطب شاہ تخلص استعمال کرتے تھے، فارسی میں معانی تخلص، اور تیلگو میں ان کا تخلص ہوا کرتا تھا ترکمان۔ مناجات بیوہ، یہ جو نظم ہے کس کی ہے؟ تو خواجہ الطاف حسین حالی کی ہے۔ الطاف حسین حالی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، 3 لوگوں کا انہوں نے مشہور خاکہ لکھا، ٹھیک ہے۔ سوانح حیات لکھی، پہلے انہوں نے لکھی حیات جاوید جو کہ سر سید احمد خاں کی سوانح حیات تھی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھی کون سی؟ یادگار غالب جو کہ مرزا اسداللہ خان غالب کی سوانح حیات تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے حیات سعدی بھی لکھی تھی۔ اب حالی نے ایک مسدس لکھی تھی جس کو مسدس حالی کہا جاتا ہے۔ یہ مسدس جو لکھی تھی انہوں نے سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی تھی، اور سر سید احمد خان نے اس بات کے لیے ہمیشہ پراؤڈ فیل کیا تھا، غرو کیا تھا، فخر کیا تھا کہ میں نے مسدس حالی سے لکھوائی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر محشر میں خدا ہم سے پوچھے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تو میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس حالی لکھوائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کو بات دھیان میں رکھنی ہے۔ چلیے، شعر العجم یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب ہے شبلی نعمانی کی۔ المامون، الفاروق، شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر، سوانح حیات مولانا روم، یہ سبھی کتابیں شبلی نعمانی کی ہیں۔ چلیے، ایک سوال آپ کے سامنے ہے، سند پہ مبنی کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، شعر میں کون سی سند ہے؟ تو دوستو، جب شاعر کسی چیز کی علت اپنی طرف سے کوئی اور بتائے، یعنی کہ اصل میں کسی چیز کی علت تو کچھ اور لیکن شاعر اس کی علت کچھ اور بتائے، تو اس میں ہوتی ہے سنت حسن تعلیل۔ جیسے یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی جو فوج ہے کربلا کے میدان میں 3 دن سے بھوکی اور پیاسی ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ چونکہ امام کی فوج پیاسی ہے اسی لیے موجیں جو ہیں وہ ساحل سے سر ٹکرا رہی ہیں، حالانکہ موجوں کا ساحل سے یعنی کہ موجوں کا ساحل پہ آنا یہ تو فطری بات ہے، لیکن شاعر اپنی علت بیان کر رہا ہے کہ اسی لیے موجیں اپنا سر پٹک رہی ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی فوج پیاسی ہے۔ تو جب شاعر اپنی علت کسی شعر میں بیان کرے اور جو اصل علت ہے اسے نہ بیان کرے تو اس میں سنت حسن تعلیل ہوتی ہے۔ جیسے ایک اور شعر آپ کے سامنے ہے کہ پیاس بڑھتی جا رہی ہے دریا دیکھ کر، بھاگتی جاتی ہیں موجیں یہ تماشا دیکھ کر۔ اب موجوں کا جو بہنا ہے وہ تو نارمل ہی ہے، فطری بات ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ تماشا دیکھ کر بھاگ رہی ہیں، یعنی کہ اپنی علت بیان کر رہا ہے، اس لیے اس شعر میں بھی سنت حسن تعلیل ہے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟
चलिए, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? तो खुद नविश्त से रिलेटेड एक वीडियो आज ही अपलोड की गई है, आप लोग उसको भी देखिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगी। जितने भी अहम जो खुद नविश्त हैं उन सबको एक वीडियो में मैंने शामिल कर दिया है, साथ ही कुछ MCQs भी आपको कराए हैं। तो यादों की बारात ये जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है। गुरेज, इसका जो ताल्लुक़ है किस सिन्फ़ सुकन से है? तो तशबीब, गुरेज, मदद, दुआ, मुद्दुआ, जिसको हम लोग हुस्न तलब भी कहते हैं। तो ये 5 अज्जाए तरकीबी होते हैं किसके? कसीदा के। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुरेज का जो ताल्लुक़ है वो कसीदा से ही है। अगला सवाल कि इनमें से कौन रुबाई गो शायर है? रुबाई यानी कि 4 मिसरे वाली जो नज़में होती हैं उनको कहने वाला शायर कौन है? तो अमजद हैदराबादी हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि खलीलुर रहमान आज़मी का जो मजमुआ कलाम है वो क्या है? तो आसमां ए आसमां, ये खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कलाम है। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो मैंने कुछ देर पहले बताया था, पंजाब में उर्दू ये महमूद शिरानी की तसनीफ़ है। अब सैयद सुलेमान नदवी का भी नज़रिया उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक़ है, मैं आपको बता दूं। ये दक्कन में उर्दू की, ये सरज़मीन सिंध में, सैयद सुलेमान नदवी सरज़मीन सिंध में दक्कन की पैदाइश मानते हैं। चलिए, फूलबन किसकी है? तो फूलबन ये जो मसनवी है ये किसकी है? आप लोग कुली कुतुब शाह की, इब्न निशाती की, नुसरतिया गवासी की, तो ये इब्न निशाती की है। ठीक है। उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, शायर बेदिमाग, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, ये सब अलकाब मीर तकी मीर को दिए गए। अल्लामा इकबाल को, ठीक है, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है। एक सवाल है, कौल है कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। ये जो कौल है किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का है, जिनका असली नाम धनपत राय है। इन्होंने सन 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सदारत की थी, और वहीं सदारत करते हुए उन्होंने ये बताया था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। चलिए, उसके बाद अगला सवाल आपके सामने है कि कंदील चैन किसके अफसानवी मजमुआ का नाम है? तो ये कुर्रतुलैन हैदर के अफसानवी मजमूए हैं। शिबली नुमानी का जो सफ़रनामा है उसका क्या नाम है? तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, शिबली नुमानी का सफ़रनामा उर्दू के कुछ अहम सफ़रनामे जो कि अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले अगर सफ़रनामे की बात करें तो अजायबात फ़रंग है, किसका है? यूसुफ खां कंबल पोश का है। उसके बाद मुसाफिराने लंदन बहुत ही मशहूर है, किसका है? सर सैयद अहमद ख़ां का सफ़रनामा है मुसाफिराने लंदन। इसके अलावा सफ़रनामा पंजाब भी सर सैयद अहमद ख़ां का ही है। सवाल आपसे अल्लामा शिबली नुमानी के सफ़रनामे से मुताल्लिक़ था, तो इनका सफ़रनामा है सफ़रनामा मिस्र रूमो शाम, यानी कि हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो गया। ठीक है। इब्ने बतूता का जो सफ़रनामा है सफ़रनामा इब्ने बतूता है। इब्ने इंशा का है नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। उसके बाद इंतज़ार हुसैन का जो सफ़रनामा है ज़मीन और फलक है। महमूद ज़फ़र का सफ़रनामा है सफ़रनामा रूस। मुमताज़ मुफ्ती का जो सफ़रनामा है वो हिंद यात्रा और लब्बैक है। ये दोनों सफ़रनामे किसके हैं? मुमताज़ मुफ्ती के हैं। ख्वाजा गुलामुस सैयदैन का जो सफ़रनामा है उसका नाम है दुनिया मेरा गाँव। अशफाक अहमद का सफ़रनामा है सफ़र दर सफ़र। एहतशाम हुसैन का सफ़रनामा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा है? साहिल और समंदर। लंदन ओ लंदन,
یہ محمد عقیل رضوی کا سفر نامہ ہے۔ علی احمد فاطمی کا سفر نامہ یاترا ہے۔ علی احمد فاطمی کے کچھ اور سفر نامے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جرمنی میں 10 روز، سفر ہے شرط، 7 سمندر پار، یہ سبھی جو سفر نامے ہیں علی احمد فاطمی کے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، سیریا میں 10 روز، یہ سفر نامہ کس کا ہے؟ فیسن اعجاز کا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو ایک سوال پوچھا گیا تھا سفر نامے سے متعلق، جتنے بھی اہم سفر نامے ہیں میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ میر امن کی کتاب، 2 ہی کتاب میر امن کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک ہے باغ و بہار، فورٹ ولیم کی سب سے زیادہ مشہور کتاب، جو کہ سن 1801 عیسوی میں، یعنی کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے 1 سال بعد جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ اور میر امن کی جو دوسری کتاب ہے وہ گنج خوبی ہے۔ یہ فارسی کی کس مشہور و معروف کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ تو اخلاق محسنہ۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ تو ملا حسین وائز کاشفی کی کتاب ہے اخلاق محسنہ۔ اسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے میر امن کی کتاب گنج خوبی۔ چلیے، انڈین شیکسپیئر، یعنی اردو کا جو شیکسپیئر ہے کسے کہا جاتا ہے؟ تو آغا حشر کاشمیری انڈین شیکسپیئر کہے جاتے ہیں۔ اب چلیے، معروف فکشن نگار قرۃ العین حیدر کا جو شاہکار آگ کا دریا ہے، یہ جو تصنیف ہے کب شائع کی گئی تھی؟ تو آگ کا دریا سن 1959 میں شائع کی گئی۔ اب قرۃ العین حیدر کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں۔ زرعی تاج اس کا اصلی نام تھا، سجاد حیدر یلدرم کی یہ بیٹی تھیں۔ ان کو ملا گیان پیٹھ ایوارڈ، پہلی خاتون ہیں اردو میں جن کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا، قرۃ العین حیدر۔ کب ملا؟ 1989 میں ملا۔ آخر شب کے ہم سفر، اس کتاب کے لیے ان کو یہ سمان ملا تھا۔ اس کے علاوہ ساہتیہ اکیڈمی پرسکار بھی ان کو سن 1967 میں ملا۔ اس کے بعد پدم شری اور پدم بھوشن سے بھی ان کو نوازا گیا۔ اب ان کی کچھ اہم تصانیف کی اگر میں بات کروں تو میرے بھی صنم خانے، کار جہاں دراز ہے، روشنی کی رفتار، سفینہ غم دل، اگلے جنم، موہ بٹیا نہ کیجو، ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ چلیے اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں مصرے تو برابر ہوتے ہیں مگر قافیے کی پابندی نہیں ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نظم معرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، اگلے سوال پہ چلیں۔ فندے، یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ فندے کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے۔ کس کا؟ سعادت حسن منٹو کا۔ سعادت حسن منٹو کے کچھ افسانے کون کون سے ہیں؟ تو نیا قانون ہے، ٹھنڈا گوشت ہے، کالی سلوار ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، اور بہت سارے ہیں۔ منٹو کے ایک افسانے کا نام جو 4 میں نے بتایا، اس کے علاوہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ چلیے، باغ و بہار کو داستان کے بجائے ناول کس نے کہا؟ تو اسلوب احمد انصاری نے باغ و بہار کو، جو کہ میر امن کی تصنیف ہے، اس کو داستان، یہ تو ہے ہی داستان، لیکن انہوں نے داستان کے بجائے ناول کہا۔ کس نے؟ اسلوب احمد انصاری نے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اقبال کی جو تصنیف ہے بال جبریل، یہ کس سن میں شائع ہوئی تھی؟ بال جبریل جو شائع ہوئی وہ سن 1935 میں ہوئی تھی۔ چلیے اقبال کی ایک ایک تصنیف سبھی لوگ لکھیے، کچھ آپ بھی کیجئے۔ چلیے، درج ذیل میں دیے گئے شعراء کے زمانے کے اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ پہلا آپشن ہے داغ میر غالب ولی، ولی کا نام پہلے آنا چاہیے تھا بعد میں، اس لیے یہ والا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کس میں ولی کا نام پہلے ہے؟ ٹھیک ہے، تو ولی محمد دکنی، اس کے بعد میر تقی میر، اس کے بعد غالب اور پھر داغ، یہ جو ترتیب ہے بی والی آپشن میں
صحیح ہے۔ چلیے، خامیوں کو نظر انداز کر کے صرف محاسن کو شد و مد کے ساتھ کس تنقید میں اختیار کیا جاتا ہے؟ تو تاثراتی جو تنقید ہے اس میں خامیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ چلیے، اردو کا ذیل میں صوفی شاعر آپ کو بتانا ہے۔ صوفی شاعر، یہ تو آسان سا سوال ہے، اس کا جواب کوئی غلط نہیں کرے گا۔ خواجہ میر درد یہ صوفی شاعر ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام کب ہوا؟ تو ابھی میں نے ڈسکشن میں بتایا تھا، سن 1800 عیسوی میں ہوا تھا۔ تنقید کیا ہے؟ یہ جو تصنیف ہے کس کی ہے؟ آل احمد سرور کی تصنیف ہے۔ تنقید کیا ہے؟ چلیے، مجنوں گورکھپوری کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ احمد صدیقی تھا۔ کس نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا؟ اردو کا چاچر ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا؟ تو محمد حسین آزاد نے کہا۔ اب دیکھیے، ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ولی دکنی کا جو دیوان ہے وہ دلی کب آیا تھا؟ تو سن 1917 میں آیا تھا۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج سے متعلق ایک اور سوال ہے۔ اب دیکھیے، فورٹ ولیم کالج کتنا امپورٹنٹ ہے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 3 سوال اس چیپٹر سے پوچھے گئے ہیں۔ ایک دن میں فورٹ ولیم کالج سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ لوگوں کو اپلوڈ کرا دوں گا، اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ لیں گے تو فورٹ ولیم سے وابستہ کوئی بھی سوال آپ غلط نہیں کریں گے۔ فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ ایک دم آسان سوال ہے، باغ و بہار ہے۔ ٹھیک ہے، باغ و بہار یہ فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ خدا کی بستی یہ کیا ہے؟ ناول ہے۔ کس کا ہے؟ شوکت صدیقی کا ہے۔ سرخ سویرا یہ شعری مجموعہ کس کا ہے؟ مخدوم کا ہے۔ نون میم راشد کا جو تعلق ہے کس تحریک سے ہے؟ تو ترقی پسند تحریک سے ہے۔ 1935 میں قائم ہوئی۔ ہندوستان کے کچھ طلبہ لندن میں رہتے تھے، جس میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش وغیرہ تھیں۔ انہوں نے مل کے ترقی پسند تحریک کی بنیاد لندن میں ڈالی تھی، اور اس کا جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی وہ لکھنؤ میں اپریل سن 1936 میں ہوئی تھی، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ تلخیاں یہ شعری مجموعہ کس کا ہے؟ تو ساحر لدھیانوی کا ہے۔ تنقیدی کتاب ان میں سے کون ہے؟ باغ و بہار یہ داستان ہے۔ انارکلی ڈرامہ ہے۔ آب حیات یہ تذکرے کی کتاب ہے۔ بچہ موازنہ انیس و دبیر، تو موازنہ انیس و دبیر یہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے اور یہ تنقید کی کتاب ہے۔ چلیے، اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ اردو کی لسانی تشکیل میں کس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ تو کھڑی بولی کو۔ مرزا ظاہردار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ امراؤ جان ادائی کا ہے، خط تقدیر کا، توبۃ النصوح کا، یا پھر فردوس بری کا؟ تو توبۃ النصوح کس کا ہے؟ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد، انہی کا یہ ناول ہے توبۃ النصوح۔ اسی ناول کا کردار ہے مرزا ظاہردار بیگ۔ ایجاز و اختصار کس کی خصوصیت ہے؟ اب ایجاز و اختصار کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کم لفظوں میں بہت کچھ کہہ دینا، یہ ایجاز و اختصار کہلاتا ہے۔ تو کس میں ایجاز و اختصار ہوتا ہے؟ غزل میں۔ اب غزل سے متعلق کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں۔ غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا، حسن و جمال کی تعریف کرنا، یہ غزل کا لفظی معنی ہے۔ ابتدا میں غزل کا موضوع صرف حسن و عشق ہوا کرتا تھا، یعنی کہ شروعات میں غزل میں صرف حسن اور عشق کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے بعد اس میں ہر طرح کے موضوعات شامل ہوتے چلے گئے۔ غزل کے تمام مصرعے جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی وزن میں ہوتے ہیں اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، اور
غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اسے ہم لوگ مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا قلمی نام یعنی کہ تخلص استعمال کرتا ہے اسے ہم لوگ مقطع کہتے ہیں۔ غزل میں مطلع اول کے بعد یعنی کہ پہلے مطلع کے بعد اگر دوبارہ مطلع آتا ہے تو اسے ہم لوگ حسن مطلع، زیب مطلع یا پھر مطلع ثانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بیت الغزل یا پھر شاہ بیت یا حاصل غزل کہتے ہیں۔ غزل کی خصوصیات میں کیا شامل ہے؟ جیسا کہ سوال میں آپ سے پوچھا گیا تھا، ایجاز و اختصار ہوتا ہے غزل کی خصوصیت۔ اب غزل کے متعلق کچھ اہم نظریات میں آپ کو بتا دوں، امتحان میں پوچھا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہوگا رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ قول بھی رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اس کے علاوہ غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ شاعری کا نام آتے ہی میرے خیال غزل کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں۔ رشید احمد صدیقی غزل کے متعلق ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ شاعری زیور کی محتاج ہے اور زیور غزل کی محتاج ہے، یہ بات بھی رشید احمد صدیقی کی ہے۔ اب فراق گورکھپوری کے کچھ قول غزل کے متعلق ملاحظہ فرمائیں کہ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے اور غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے۔ یہ دونوں جو اقوال ہیں وہ فراق گورکھپوری کے ہیں۔ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ بات بھی کس کی ہے؟ فراق گورکھپوری کی ہے۔ اب شبلی نعمانی غزل کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، یعنی کہ عشق اور محبت غزل کا خمیر ہے، یہ شبلی نعمانی نے بتایا۔ آل احمد سرور کیا فرماتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ غزل چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یعنی کہ کم لفظوں میں زیادہ بات غزل میں کہہ دیتے ہیں، تو اسی سے ریلیٹڈ قول آل احمد سرور کا کہ غزل چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے۔ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ بات بھی آل احمد سرور کی ہے۔ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ کلیم الدین احمد بتا رہے ہیں، اور عظمت اللہ خان کیا کہہ رہے ہیں کہ غزل کی گردن بے تکلفی سے اڑا دینی چاہیے۔ تو غزل کے متعلق کچھ اہم پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ایجاز و اختصار کس کی خصوصیت ہے، میں نے بتایا غزل کی، اور غزل سے ریلیٹڈ اہم پوائنٹس بھی آپ نے جان لیے۔ اب ہم بڑھیں گے اگلے سوال پہ۔ سوال یہ ہے کہ شاعری کی وہ کون سی صنف ہے جس میں کسی کی موت پر اظہار غم کیا جاتا ہے، کسی کی موت پر غم کو ظاہر کیا جاتا ہے؟ کس میں؟ مرثیہ میں۔ مرثیہ جو لفظ ہے رسا سے بنا ہوا ہے، مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ رونا پیٹنا کے۔ آج کل مرثیہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب سے کیا ہو گیا ہے؟ ریلیٹڈ ہو گیا ہے۔ اگر کسی ایک شخص کی موت پر اگر مرثیہ لکھا جاتا ہے تو اس کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرثیہ کے 9 اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں جس میں چہرہ، سراپا، بیان، شہادت وغیرہ شامل ہے۔ اب مرثیہ کے جو 2 بڑے شاعر ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو ہیں میر انیس اور مرزا دبیر، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آگے بڑھیں اگلے سوال پہ۔ دلی اور دل کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا گیا ہے؟ اب دیکھیے میر تقی میر کی جو شاعری ہے اس کو دلی اور دل کا مرثیہ کہا، کس نے؟ محمد حسین آزاد نے نہیں بلکہ خواجہ احمد فاروقی نے۔ اب میر تقی میر سے متعلق کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کو بتا دوں۔ محمد تقی ان کا نام تھا، تخلص میر تھا۔ 1723 میں اکبر آباد یعنی کہ آگرہ میں پیدا ہوئے، 1810 میں لکھنؤ میں انتقال کر گئے، یعنی کہ ان کی قبر لکھنؤ میں ہے۔ والد کا نام تھا علی محمد، جنہیں لوگ علی متقی کے نام سے پکارتے تھے۔ میر کے استاد جو تھے وہ کون تھے؟ خان آرزو تھے۔
حاتم کے ایک شاگرد تھے بقا، جن سے میر کی ادبی چشمک رہی اور دونوں نے ایک دوسرے کی ہجو لکھی۔ اسی زمانے میں میر تقی میر نے اپنی ہجویہ مثنوی ازدر نامہ لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ ازدر نامہ کا جواب حاتم کے ایک شاگرد نے محمد امان نثار نے دیا تھا۔ اب دیکھیے شمس الرحمن فاروقی ایک گزرے ہیں، شمس الرحمن فاروقی نے میر تقی میر سے متعلق ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا شعر شور انگیز۔ تو اس کتاب پہ شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سمان مل گیا۔ اب میر تقی میر کے القاب کبھی کبھار آپ سے پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھیے، خدائے سخن، نا خدائے سخن، سرتاج شعرائے اردو، ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم، قنوتی شاعر، شاعر بے دماغ اور فتنہ روزگار، یہ سبھی القاب جو ہیں وہ میر تقی میر کے ہیں۔ اب دیکھیے میر تقی میر کے متعلق جو نظریات ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دیکھ لینا چاہیے۔ قائم چاند پوری نے میر کو میر خمیر کہا ہے۔ اب میر کو واسوخت کا موجد کہا ہے محمد حسین آزاد نے۔ آپ سے سوال پوچھا تھا نا کہ کس کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ ہے، تو میر کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ خواجہ احمد فاروقی نے کہی تھی۔ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، فراق گورکھپوری بتا رہے ہیں۔ اور غالب میر کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ تو میر سے متعلق بھی اہم جانکاری آپ نے حاصل کر لی۔ اب گزشتہ لکھنؤ، یہ جو کتاب ہے کس کی ہے؟ تو یہ کتاب عبدالحلیم شرر کی ہے، گزشتہ لکھنؤ۔ اگلا سوال ہے کہ حیات جاوید کس کی سوانح حیات ہے؟ دیکھیے سوانح حیات پوچھ رہا ہے، حیات جاوید یہ سوانح حیات ہے سر سید احمد خان کی، لیکن یہ کتاب کس کی ہے؟ الطاف حسین حالی کی۔ الطاف حسین حالی نے 3 مشہور لوگوں کی سوانح حیات لکھی۔ ایک انہوں نے لکھی حیات جاوید جو کہ سر سید احمد خان کی سوانح حیات تھی۔ دوسری انہوں نے لکھی یادگار غالب جو کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح حیات تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حیات سعدی بھی لکھی جو کہ شیخ سعدی کی سوانح حیات تھی۔ تو حیات جاوید کس کی سوانح حیات ہے؟ سر سید احمد خان کی ہے۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہیں؟ لشکر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پیاس بڑھتی جا رہی ہے دریا دیکھ کر، بھاگتی جاتی ہیں موجیں یہ تماشا دیکھ کر، اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس میں صنعت حسن تعلیل استعمال کی گئی ہے۔ اب حسن تعلیل کیا ہوتا ہے؟ تو حسن تعلیل حقیقت میں وہ صنف ہے جس میں شاعر یا مصنف ایسی چیز کو کسی چیز کی علت فرض کرتا ہے، مان لیتا ہے جو حقیقت میں اس کی علت نہ ہو۔ جیسے شعر میں کیا ہے کہ بھاگتی جا رہی ہیں موجیں، اب موجوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تماشا دیکھ کر بھاگ رہی ہیں، حالانکہ موجوں کا بہنا یہ تو نارمل بات ہے، سوبھاوک ہے، فطری بات ہے، لیکن شاعر کچھ اور علت بیان کر رہا ہے، وہ بیان یہ کر رہا ہے کہ تماشا دیکھ کر بھاگ رہی ہیں، تو اس لیے اس میں صنعت حسن تعلیل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور شعر اس سے متعلق ملاحظہ ہو کہ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ تو اس شعر میں بھی جو پیڑوں کی شاخ ہیں ان کا جھکنا یہ فطری بات ہے، لیکن شاعر علت یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا کرم دیکھ کر، اللہ عز و جل کا کرم دیکھ کر جو شاخیں ہیں پیڑ کی وہ جھکی ہوئی ہیں، سجدہ شکر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے جان لیا کہ صنعت تعلیل کیا ہوتی ہے۔ ایک شعر اس سے متعلق اکثر امتحانات میں پوچھا جاتا ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ شعر کیا ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اس شعر میں بھی صنعت حسن تعلیل ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، یہ شعر کس کا ہے؟ اس شعر کے
जो खालिक हैं उनके बारे में बताने से पहले मुकम्मल जो शेर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बसते हैं तेरे साए में सब शेख व बरहमन, आबाद है तुझसे ही तो घर देरो हरम का। ये पूरा मुकम्मल शेर है। इस शेर के जो बानी हैं, खालिक हैं, वो कौन हैं? तो ख्वाजा मीर दर्द हैं। ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द के कुछ और अशार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? असरार माबिद बिल्कुल प्रेमचंद का, मैदान अमल और गोशे आफियत, ये तीनों जो हैं वो नावल किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। गवदान गबन वगैरह प्रेमचंद का है, लेकिन खुदा की बस्ती ये प्रेमचंद का नहीं है। किसका है? शौकत सिद्दीकी का है खुदा की बस्ती नावल। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया? तालीम निस्वां को सबसे पहले मौजू बनाया था डिप्टी नज़ीर अहमद ने। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है। मिरतुल उरूस, तौबतुन नसू, अयामा, ये इनकी नावल हैं जिसमें इन्होंने इस्लाही बातें कहीं और तालीम निस्वां को मौजू बनाया। तो सबसे पहले किसने तालीम निस्वां को मौजू बनाया? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। नावल है एक चादर मैली सी। इसका मुसन्निफ कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी के कुछ अफसाने हैं, मुझे अपने दुख दे दो, लाजवंती। ठीक है, तो ये सभी इनके अफसाने हैं, लेकिन इनकी नावल बहुत मशहूर है, एक चादर मैली सी। किसकी है? राजेंद्र सिंह बेदी की है। चलिए, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी को उर्दू का पहला मसनवी निगार माना जाता है। इनकी जो मसनवी है कदम राव पदम राव, कदम राव पदम राव। अब देखिए ये जो है वो क्या है? पहली मसनवी है उर्दू की। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो कदम राव पदम राव। अब देखिए फर्स्ट इन उर्दू लिटरेचर नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक की मदद से देख सकते हैं। उसमें उर्दू के पहले शायर कौन है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है, उर्दू की पहली मसनवी, उर्दू का पहला जो क्या बोलते हैं ड्रामा, ये सभी बातें उसमें आपको बताई गई हैं। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे पहला मसनवी निगार कौन हो गया? फ़खरुद्दीन निज़ामी। उनकी जो मसनवी है कदम राव पदम राव है। मीर अमन ने बागो बहार लिखी। सबको पता है बागो बहार फारसी का एक किस्सा है जिसका नाम है किस्सा चहार दुर्वेश, उसका तर्जुमा है। ठीक है, इसी किस्सा चहार दुर्वेश पे एक और किताब लिखी गई थी, नौ तर्ज़े मुरस्सा। किसने लिखी थी? हुसैन अता खां तहसीन ने। और फिर बागो बहार लिखी एकदम आसान ज़बान में। किसने? मीर अमन ने। किसकी फरमाइश पर लिखी थी? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इन्हीं की फरमाइश पे बागो बहार मीर अमन ने लिखी थी। अब देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज से मुताल्लिक सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसका क़याम कब हुआ था? तो सन 1800 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। किसके हुक्म पे? लॉर्ड वेलेस्ली के दौरे हुकूमत पे हुआ था।